روحانیت کا مطلوب، تربیت یافتہ ذہن۔ سی وی رامن، مشہور بھارتی سائنسدان سے کسی نے کہا کہ سائنسی دریافتیں حادثاتی طور پر واقع ہوئی ہیں۔ رامن نے جواب دیا، جی ہاں، لیکن یہ حادثات تب واقع ہوئے ہیں جب ذہن تربیت یافتہ ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ سائنسی دریافتوں کے تمام امکانات پہلے ہی سے کارخانہ فطرت میں موجود ہیں۔ لوگ ان کے پاس سے بے خبر گزر جاتے ہیں اور ان کو دریافت کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، جبکہ ایک تربیت یافتہ سائنسدان فوراً ان امکانات کو پہچان لیتا ہے اور سائنسی ضرورت کے مطابق اس معاملے پر غور و فکر کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اچانک فطرت کے کسی قانون کو دریافت کر لیتا ہے۔ اس طرح سائنسی دریافت تکمیل کو پہنچتی ہے۔ یہی طریقہ روحانیت میں بھی کارآمد ہے۔ روحانیت کی نشانیاں پوری دنیا میں منتشر ہیں۔ حقیقت میں فطرت کے ہر حصے میں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، روحانی نشانیاں موجود ہیں۔ لوگ انہیں دیکھتے ہیں لیکن بغیر مشاہدے کیے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ صرف وہ شخص جو تربیت یافتہ ذہن رکھتا ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ان نشانیوں کو پہچان لے اور ان کو غور و فکر کا مرکز و محور بنا لے۔ دریافت اور غور و فکر کا خوبصورت امتزاج ہی روحانیت کو نشوونما دیتا ہے۔ موتی رام اور رام رتن کاپیلا دو دوست تھے۔ اول الذکر جوہری تھا اور مؤخر الذکر ایک اے سی انجینئر تھا۔ ان دونوں کی عادت تھی کہ وہ صبح کی سیر دہلی کے ایک سنسان علاقے میں کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہیں راستے میں ایک چمکتی ہوئی چیز ملی۔ رام رتن کاپیلا نے اس کو اٹھا لیا اور اس کو کانچ کا ٹکڑا سمجھا، جبکہ موتی رام نے فوراً اس کو پہچان لیا کہ یہ تو ہیرا ہے۔ اس کا دوست اگرچہ ایک صنعت یافتہ ایئر کنڈیشننگ انجینئر تھا، مگر وہ ہیرے کو پہچاننے میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ موتی رام، جو ایک جوہری تھا، ایک لمحے میں ہیرے کو پہچان گیا، کیونکہ جواہرات کے حوالے سے وہ ایک تربیت یافتہ ذہن رکھتا تھا۔ یہ واقعہ ذہنی تربیت کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ جو شخص بھی روحانیت سے معمور زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ لازماً اس پہلو سے اپنی تربیت کا اہتمام کرے۔ جو شخص اپنی تربیت سے غفلت کرتا ہے وہ کبھی اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ زندگی کے تجربات سے روحانی خوراک حاصل کر سکے۔ حتیٰ کہ اکثر روحانیت کے وسط میں رہنے کے باوجود وہ مسلسل روحانی افلاس کا شکار رہے گا۔ ذہنی تربیت کیا ہے؟ یہ ایک خود تربیتی عمل ہے جو کہ روحانیت کو خارجی عوامل سے حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے صرف وہ لوگ جو اپنی تربیت میں منہمک رہتے ہیں وہ روحانیت سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔ جو شخص اپنی تربیت سے پہلو تہی کرتا ہے وہ بطور ایک روحانی شخص کبھی بھی اپنی شخصیت کی تعمیر نہیں کر سکتا۔ خود تربیتی عمل کی کئی صورتیں ہیں،
مثال کے طور پر کسی بھی پیش آمدہ واقعے میں یہ پہچاننے کی صلاحیت کون سا پہلو مناسب ہے اور کون سا نامناسب ہے تاکہ ایک بہتر لاہ عمل مرتب کیا جائے۔ اسی طرح اس بات کا مکمل شعور ہونا چاہیے کہ کیا چیز اہم اور کیا غیر اہم ہے، کیونکہ اس خوبی کے بغیر انسان روحانیت کے تجربے سے نہیں گزر سکتا۔ انتہائی اہم چیز جو ایک شخص کو خود تربیتی روحانی عمل کے دوران کرنی چاہیے وہ تشدد، جارحیت اور غصے سے آراز کرنا ہے۔ جس لمحہ اس نے اپنے آپ کو پرتشدد رویے کے حوالے کر دیا، اسی لمحے اس نے روحانیت کا دروازہ بند کر دیا۔ مزید سیکھنے کا عمل ہمیشہ معاشرے کے اندر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ معاشرتی تعلقات میں انسان اپنے مافی الضمیر کا اظہار اپنے دماغ سے کرتا ہے، نہ کہ دوسروں کے دماغ سے۔ اس لیے معاشرتی تعلقات میں یہ ضروری ہے کہ ایک فرد کو 100% بامقصد گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ جہاں مقصدیت فوت ہوگی وہاں جارحیت موجود ہوگی، اور جو شخص جھنجھلاہٹ اور غصے کا شکار ہوتا ہے در حقیقت وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ بامقصد سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہے۔ ہمیشہ آپ کے سامنے سوچ بچار کے دو راستے کھلے ہوتے ہیں، ایک حقیقت پسندانہ اسپریچول اور دوسرا غیر حقیقت پسندانہ۔ اگر آپ روحانیت کے خواہاں ہیں تو غیر حقیقت پسندانہ سوچ سے اجتناب کریں۔ اگر آپ جذباتی اور ہیجان انگیز طرز فکر کو ترک کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں تو پھر روحانیت ہمیشہ آپ کی رسائی سے باہر ہوگی۔ خیال رہے کہ روحانیت جسمانی ورزش سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جسمانی کثرت اور روحانیت کا آپس میں دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ مؤخر الذکر کا تعلق ذہن کے مثبت طرز فکر سے ہے، اس لیے متوازن ذہنی سطح پر ہی روحانیت برگوبار لا سکتی ہے۔ لہذا جو بھی شخص روحانیت کا آرزومند ہے اسے اپنے دماغ کو اس مقصد کے مطابق تربیت دینی چاہیے، ورنہ روحانیت خواب و خیال کی بات رہے گی۔